अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कौम की हिमायत ना हो तो बड़ी से बड़ी फौज भी रेत की दीवार है, जैसा पड़ोसी मुल्क में देखा। हमारी यकजहती ने हमें हर महाज पर सुरखरू किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा और शुहदा की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निमटना होगा। अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। किसी गिरोह को भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी शख्स या गिरोह को इलाकायत, लिसानियत, नज़रिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनकीद बराए तनकीद, नफरत, अदम बर्दाश्त की हौसला सिकनी करना होगी। अना और ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। इस जज्बे और ईसार की जिंदा मिसाल शुहदा हैं। खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाकिस्तानी कौम आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ी है। उम्मीद रखते हैं आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, तवक्को रखते हैं अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। आर्मी चीफ ने कहा, हमारी अमन की पॉलिसी को कमजोरी न समझा जाए। पाक भारत ताल्लुकात में मसला कश्मीर कलीदी हैसियत रखता है। कश्मीरी भाइयों की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सैयद अली गिलानी की तवील जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज का दौरा काबुल तामीरी था, तकरीबी नहीं। दौरा कामयाब रहा। दौरे का मकसद किसी की तजलील नहीं था। अफगानिस्तान में अमन कायम होगा। काबुल से अच्छी खबरें आएंगी। जब तक TTP है, दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। बैरूनी आला-ए-कार, अंदरूनी दुश्मनों का कला कमा करना होगा। वतन की मट्टी गवाह रहना। GHQ में यौम दिफा और शुहदा की मरकजी तकरीब। शुहदा के अहले खाना और गाजियों की शिरकत। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अफसरान, जवान भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी तकरीब में शिरकत। मायानाज गुलकारों आबिदा परवीन, आतिफ असलम, शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा, सज्जाद अली ने मिली नगमे गाकर शुरका का लहू गरमाया। तकरीब में पाक फौज की बहादुरी से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की शुहदा को सलामी और फौजी बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ के हमराह यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। 6 सितंबर एक दिन नहीं बल्कि हमारी कौमी तारीख में इस्तेआरा है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे पूरी कौम एक गैर एलानिया जंग के खिलाफ दुश्मनों के नापाक अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। 6 सितंबर अज़्म हौसले का वो दिन है जब हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम और घमंड को खाक में मिलाया। दुनिया को बता दिया था, इस मट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 6 सितंबर हमें याद दिलाता है किस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हुई। शुहदा हमारा फख्र और सर का ताज हैं। सदर आरिफ अलवी का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दर पे है। हमारे खित्ते की तरक्की का राज मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है। अमन और सलामती ही हमारे शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। जुर्रत व बहादुरी की दास्तान, यौम दिफाए पाकिस्तान। जंग सितंबर के 56 साल, शुहदा और गाजियों को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने अपने से कहीं बड़ी फौज के दांत खट्टे किए। लाहौर में नाश्ते का ख्वाब देखने वाला भारत अपने इलाके भी छोड़कर भाग निकला था। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। अजीम फतह की याद में मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया।
شہداء کے مزاروں پر تقاریب، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے فرائض سنبھالے، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی مزار پر حاضری، آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایک جگہ پر دشمن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح 10 بجے 2 اطراف سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ میرے ہیلمٹ پر بھی 2 گولیاں لگی، تو ایک گولی میرا ہیلمٹ توڑتے ہوئے میرے سر میں لگی۔ میرے کچھ جوان چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بچے کچھ دشمن کو بھی مار بگایا۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر دن کی روشنی میں دشمن پر حملہ کیا، دشمن سے اہم چوکی ہم نے واپس لی۔ پاکستان مسلح افواج کی جرت، ہمت اور بہادری کی کہانی جنرل طارق کی زبانی۔ بتایا 2009 میں فوجی قافلے پر شرپسندوں نے حملہ کر دیا، ہمارے قافلے کی قیادت لیفٹیننٹ طاہر کر رہے تھے جو شہید ہوئے۔ قافلے کی قیادت سنبھالی اور زخمی ہونے کے باوجود پیش قدمی جاری رکھی، دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا اور منزل پر پہنچے۔ 2018 میں پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی پر مامور صوبیدار طارق نے بتایا، باڑ لگانے کے دوران 400 مسلح افراد نے حملہ کیا، 2 ساتھی فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ہم نے دہشت گردوں کی پیش قدمی روکے رکھی، 43 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ صوبیدار طارق کو بھی آنکھ اور کندھے پر گولیاں لگیں، جس سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ قوم یک زبان، شہداء اور غازیوں کو سلام۔ شہر شہر یوم دفاع پاکستان کی ریلیاں، بنو میں اسکول کے بچے سڑکوں پر نکلے، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈیرہ بگٹی میں بھی یوم دفاع کی ریلی نکالی گئی، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، اسکولز میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریبات۔ پاکستانی وفد کے ساتھ کابل میں بات چیت ہوئی، تشویش کے اظہار پر یقین دلایا کہ کسی کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز کانفرنس، کہا چین ہماری حکومت تسلیم کرے اور حمایت کرے، سی پیک میں افغانستان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا حصہ ڈالیں گے اور تحفظ بھی فراہم کریں گے۔ تاپی، کاسا، ریلوے اور دیگر بڑے پروجیکٹ افغان سرزمین پر شروع ہونے چاہیے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بولے، حکومت بننے کے بعد منجمد اکاؤنٹ سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ترخم بارڈر کی بندش پر پاکستانی وفد کو تشویش سے آگاہ کیا، پڑوسی ممالک کو ہر طرح سے اطمینان دلاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا افغانستان میں شکست کا ملبہ مجھ پر ڈال رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، جنرل فیض 2 دن ان کے میڈیا پر چھائے رہے، لگتا تھا DGISI کابل نہیں دلی گئے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ ڈسٹرب کرنے کا جو نقشہ بنایا تھا وہ بند ہو گیا۔ افغانستان نے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے کا یقین دلایا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، کوئٹہ اور گوادر دھماکوں میں ملوث خودکش بمبار افغانستان سے آئے تھے جن کی شناخت ہو گئی۔ کرپٹ سسٹم ملک میں سرمایہ آنے میں رکاوٹ ہے۔ کراچی سے لوگ جا کر دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں، ہم یہی پیسہ واپس لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ پرانے لوگوں نے اربوں روپے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات بنائے، یہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قانون کی بالادستی ہوگی تو اوورسیز پاکستانی آ کر سرمایہ کاری کریں گے۔ عمران خان نے ووٹ عوام کی جیب پر جو ڈاکہ مارا اس کا حساب لیں گے۔ ہمیں چور کہنے والے آج خود سرٹیفائیڈ چینی اور روزگار چور بن چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا میلسی میں جیالوں سے خطاب، کہا جو احساس کرتے پھر رہے ہیں انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں۔ کہا تھا لوگ باہر سے آ کر روزگار نوکریاں حاصل کریں گے، 3 سال ہو گئے، کہاں ہے روزگار اور نوکریاں؟ آپ ساتھ دیں تو سندھ سمیت پورے پاکستان کی قسمت بدل دیں گے، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ زندہ کریں گے۔ ملک میں مہنگائی نے تباہی مچا دی ہے، مہنگائی ختم نہ کی تو یہ حکومت کو بہا لے جائے گی۔
شہداء کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے شب و روز محنت کرنا ہوگی۔ شہباز شریف کی مناوا میں یادگار شہداء پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا جب بھی قوم نے متحد ہو کر مقابلہ کیا تو دشمن کو شکست ہوئی۔ آج کے دور میں فوجی نہیں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی معیشت کمزور ہے۔ کمزوری کو دور کیے بغیر پاکستان کا دفاع مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اٹلی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، کہا کابل سے انخلا میں پاکستان کا کردار زبردست رہا ہے۔ مصباح اور وقار قومی ٹیم کی کوچنگ سے دستبردار۔ انتہائی اہم ایونٹ سے پہلے ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ نے ذمہ داریاں چھوڑ دیں۔ مصباح الحق کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مناسب وقت نہیں، فی الحال ایسے فریم آف مائنڈ میں نہیں کہ چیلنجز سے نبردآزما ہو سکیں۔ وقار یونس نے کہا ٹیم کو الوداع کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مگر تبدیلی کا یہی درست وقت ہے۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان بولے دونوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم مینجمنٹ کا اعلان مناسب وقت پر ہوگا۔ ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں عبوری کوچ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھائیں گے۔ خود نہ ہٹے تو ہٹا دیے جاؤ گے، مصباح الحق اور وقار یونس مستعفی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق کے استعفے کی اندرونی کہانی۔ چیف ایگزیکٹو کا مصباح الحق کو آرام کا مشورہ۔ اعظم خان کی سلیکشن پر بھی مصباح کو اعتراض تھا جو رد کر دیا گیا۔ وقار اور مصباح باہمی مشورے کے بعد گھر چلے گئے۔ تبدیلیاں ورلڈ کپ کے بعد ہونا تھیں لیکن پہلے ہو گئیں۔ اعظم خان has been selected as the backup wicket keeper. محمد رضوان ہمارے نمبر 1 کیپر ہیں۔ آصف علی کا نام ون آف دا ٹاپ بیٹرز میں پاکستان کے اندر آتا ہے۔ اوپنرز کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو رضوان اینڈ بابر they have been doing it successfully. سہیب ہیں وہ ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان۔ فخر زمان اور شرجیل خان اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے۔ وہاب ریاض، شعیب ملک، سرفراز احمد اور حیدر علی بھی آؤٹ۔ آصف علی، اعظم خان، خوشدل شاہ اور سہیب مقصود کی واپسی۔ 20 سالہ فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر بھی سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب۔ فخر زمان، شاہ نواز دہانی اور عثمان قادر ریزرو کھلاڑیوں میں شامل۔ نیوزی لینڈ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز میں بھی یہی اسکواڈ حصہ لے گا۔ قومی کھلاڑیوں کی آج متوقع چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات شیڈیول۔ صوبائی سندھ کی حکومت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں بلیو کرتی ہے لیکن وہ انعقاد آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں تاخیر کر رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات سے متعلق سماعت میں الیکشن کمیشن کے ریمارکس، فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ مردم شماری کا معاملہ وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ ملک میں کورونا کے مزید 57 مریض انتقال کر گئے۔ 3613 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.3% رہی۔ کورونا کے پھیلاؤ پر پنجاب میں اسکول آج سے 11 ستمبر تک بند۔ لاہور میں خاتون ٹک ٹاکر کو ہراساں کرنے کا مقدمہ، 6 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزمان کمرہ عدالت میں رو پڑے، کہا کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، والد کے علاج کے لیے لاہور آیا، دھر لیا گیا۔ پاکستان کے لیے پہلا پیرالمپک طلائی تمغہ جیتنے والے حیدر علی کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی نے لاہور ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ ایئرپورٹ پر حیدر علی کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2153 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 215 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔
हेड लाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।